سورۃ النحل کی آیت نمبر 71. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اس کی تشریح حضرت مولانا نے اس طرح کی ہے: کوئی سپاہی اور کوئی کمانڈر، اس طرح ہر ایک کا دوسرے سے کام بنتا ہے اور ایک دوسرے پر فضیلت ہے. اسی طرح اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر ہر طرح فضیلت ہے. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم لوگ ایک دوسرے کو اپنا مرتبہ اور فضیلت نہیں دیتے، پھر اللہ کے بارے میں کیسے سمجھ لیا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے اختیارات دے ڈالے گا؟ ہر مشرک کو اس مثال سے اپنے عقیدے کو جانچنا چاہیے. عقیدہ توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 2 اور 3. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. کوئی بھی آسمانی کتاب جب کسی نبی پر اتاری گئی تو اس کا پہلا مقصد انسانوں کو راہ ہدایت دکھانا تھا اور ایک اللہ کی توحید خالص کی تعلیم دینا تھا. خالص توحید کے لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور رب مانا جائے. ہمارے تمام کام اسی کے سپرد ہوں، وہی ہمارا وکیل ہے. اگلا مضمون حضرت مولانا کی غیر مطبوعہ تفسیر سے لیا گیا ہے. حضرت نوح کے بعد بھی نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ، ان کی اولاد میں توحید کی دعوت کا کام پھر سے قائم کر دیا گیا اور یاد دلایا گیا کہ توحید کو ترک کرنا اور شرک میں غرق ہونا پھر کبھی ڈوب مرنے کا سبب ہو سکتا ہے. اللہ کو ہر طرح اب بھی قدرت ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو اور غیر اللہ کی بندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ. کسی کو بیٹا بنانے کی حاجت اسے ہو جس کو اپنی نسل چلانی ہو، وارث کی ضرورت ہو، یا اپنی سلطنت کے کاروبار میں اسے اپنا معاون اور ہاتھ بٹانے والا درکار ہو. یہ سب باتیں عیب و کمزوری اور نقص کا نشان ہیں. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بھلا اسے کسی کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی حکومت ہوتی یا کوئی اس کا وزیر ہوتا یا کوئی اس کا بیٹا ہوتا تو چھوٹا بڑا ہونے کے احساس سے کبھی نہ کبھی جھگڑا شروع ہوتا اور ہر جگہ ٹکراؤ فساد کی شکل بن جاتی اور ایک معبود دوسرے معبود کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے عرش کے مالک کو بے دخل کر کے خود ہی راج سنہاسن پر براجمان ہوتا. پھر ایک دوسرے کو اتارنے چڑھانے کا یہ سلسلہ جاری رہتا اور یہ سلسلہ کبھی نہ رکتا. توبہ توبہ، یہ تو ایسا ہی ہوتا جیسا کہ آج کے سیاستدان وہ گزرے دور کی تاریخ کے راجا مہاراجا اور ان کی اولاد ایک دوسرے کو تخت سے بے دخل کر کے بار بار حکومت کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہوتے رہے. تب کائنات کا یہ نظام جو خاص الخاص ایک ہی بادشاہ حق کی اطاعت میں چل رہا ہے ہرگز نہ چل پاتا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. انسان دعا، طواف، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، منت، قربانی سب اللہ کے لیے کرے. اس مضمون کو سورۃ الروم کی ابھی تلاوت کردہ آیت نمبر 30 کے ذیل میں جناب مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے: اللہ کا دین دین حنیف ہی ہو سکتا ہے جس میں صرف ایک اللہ کی بندگی ہو، باقی سب سے کٹ کر آدمی یکسو ہو کر ایک اللہ کا ہو رہے. یہی تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد ہے اور یہی فطرت یعنی اللہ کی طرف سے انسانی فطرت میں بھی حنفیت رکھی. مثال کے طور پر کوئی بھی آدمی اپنے 2 باپ تسلیم نہیں کرتا اور کوئی عورت اپنے لیے ایک سے زیادہ خاوند نہیں چاہے گی.
اور کوئی مرد اپنی زوجہ کی کسی دوسرے کے ساتھ ملی بھگت کو برداشت نہیں کر سکتا